پاؤں بھی میں پھسل گیا نا تو مجھے حافظ قرآن نہ کہنا۔ جھنڈا پکڑ کے یوں ناف تک زمین میں گڑھا کھود کر یہ بندہ کھڑا رہا، مٹی ڈلوا دی، جھنڈا پکڑا رہا اور کھڑے رہے۔ جب شہید ہو گئے وہاں حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہ پہرا دیتے ہوئے جب شہید ہونے لگے تو فرمایا اس بات کرنے والے کو بتا جانا کہ زمین و آسمان گواہ رہے میں نے سینے پہ نیزے کھائے ہیں۔ ایک نام ہے وحشی بن حرب، کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جعفر بن امیہ دمری، اس نے مجھے کہا کہ اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں تو چلو وحشی بن حرب سے ملتے ہیں، تو بعد کی بات ہے۔ تو ہم چلے گئے تو دیکھا کہ دیوار کے سائے کے ساتھ حضرت سیدنا وحشی بن حرب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتا ہے کہ میں نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور نیچے سے صرف پاؤں نظر آتے تھے۔ میں نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا، انہوں نے میری طرف ایک طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا مجھے پہچانا؟ حضرت وحشی نے فرمایا پہچانا تو نہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ مکہ المکرمہ میں عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں اس کو اٹھا کر رضائی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں دائیاں، ان کے پاس لے کے گیا تھا۔ میں ابھی تک اس کے پاؤں پہچانتا ہوں، وہ تیرے پاؤں ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس وقت میں نے تجھے اٹھایا تھا تو میں تیرے پاؤں پہچانتا ہوں، تو اس کا بیٹا ہے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت وحشی نے فرمایا کس لیے آنا ہوا؟ تو ہم نے کہا جی کہ ہم آپ کی زبان سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وقت گزر گیا، وہ بات رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کی زبان سے سننا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہوا کہ میرا آقا جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ تمہیں آزادی تب ملے گی جب تم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو۔ میں چھوٹے قسم کا جو نیزہ تھا اس کو پھینکنے میں ماہر تھا، دور سے نشانہ میرا بڑا ٹھیک تھا، تو میں جنگ احد میں آ گیا، غزوہ احد میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر ایک کافر کو قتل کیا تو واپس ہونے لگے، تو میں نے وہ اپنا چھوٹا نیزہ پھینکا، وہ آپ کے جسم سے آر پار ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو میں وہاں سے بھاگ گیا طائف۔ جب طائف والے بھی حضور کے غلام ہو گئے تو میں نے کہا میں کدھر جاؤں؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اگر معافی مانگی جائے تو یہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ آیا جو حضور کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں نے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھا اور حضور نے فرمایا تم ہی وحشی ہو؟ میں نے عرض کی جی میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا تم نے ہی میرے چچا میرے حمزہ کو شہید کیا؟ تو میں نے کہا حضور جو آپ نے سنا وہ صحیح سنا۔ فرمایا وحشی ایسے اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آنا؟ فرماتے میں وہاں سے پھر نکل گیا، پھر میں حضور کے سامنے نہیں آیا۔ پھر حضور کا وصال ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو میرے کان میں آواز پڑی کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ دار کذاب مسلمہ ہے، تو اس کی طرف مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا ہو نہ ہو مجھے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ رب کریم میرے ہاتھوں سے اس کو قتل کروا دے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں اس لشکر میں گیا، بڑا وہ زور کا مارکا تھا،
1200 لکھا، کسی نے 600 لکھا، کسی نے 700 لکھا اصحاب رسول کی وہاں شہادتیں ہوئیں، حفاظ کرام شہید ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حشر کے میدان میں جب شہداء کی گنتی ہوگی تو سب سے زیادہ عزت والے شہداء ہم انصار میں سے ہوں گے۔ تو آپ سے پوچھے گا کیوں؟ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو، احد میں 70 کے قریب انصار شہداء ہیں، بئر معونہ میں 70 کے قریب انصار شہداء ہیں، اور جنگ یمامہ میں بھی 70 کے قریب انصار شہداء ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہماری شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ وحشی بن حرب فرماتے ہیں میں چھپا رہا تو میں نے ایک جگہ اس مسلمہ کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا، تو میں نے پھر تاک کے مارا نیزہ، وہ اس کے سینے سے آر پار ہوا، اور ایک انصاری شخص جو پاس کھڑے تھے انہوں نے اس کی گردن کو اتار دیا۔ اس کی لونڈی، اس کی باندھی جو مسلمہ کی تھی، اس نے چھت سے دیکھ رہی تھی، اس نے وہیں سے پکارا، اوے مسلمہ کو مار دیا گیا، ایک حبشی غلام نے مار دیا۔ تو حضرت سیدنا وحشی بن حرب فرمایا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے میرے ہاتھوں سے دنیا کا سب سے بہترین انسان شہید ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ موت سے پہلے رب کریم نے اسلام کی دولت کے بعد میرے ہاتھوں سے دنیا کا سب سے ذلیل انسان مروایا ہے۔ اس کا کیا نام تھا جی؟ مسلمہ ابن کذاب۔ اب یہ جو لشکر جو جنگ شروع ہوئی نا جی، ایک نام اور سن لیں، برا بن مالک۔ کیا نام ہے؟ یہ حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، یعنی والدہ علیحدہ ہیں، باپ ایک ہے، انس بن مالک اور برا بن مالک۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے پاک نبی نے دیکھ کے فرمایا تھا برا تم میری امت میں سے ان افراد میں سے ہو جو رب کی ذات پر قسم اٹھا لے تو اللہ قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک باغ تھا، باغ کیا تھا؟ وہ بہت بڑا سمجھے قلعہ تھا، اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن۔ اس میں جو لاسٹ جنگ ہوئی اتنے لاشیں گرے کہ اس کا نام پڑ گیا حدیقۃ الموت۔ کیا نام پڑا؟ یعنی موت کا باغ۔ اب وہ اندر اور مسلمان باہر، محاصرہ ہو چکا، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اندر نہیں جا پا رہے۔ اب اندر دشمنوں کا لشکر ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی طریقے سے مجھے دیوار کے اوپر چڑھاؤ، میں اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو موت کو دعوت دینا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی مثل اس وقت دھرتی پہ کوئی نہ تھا، چنے ہوئے لوگ جنہوں نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت پہ پہرا دیا اور اپنی جانوں کو پیش کیا۔ اب برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 5 10 15 ایک شاخے سے بنائی گئی، اس کے اوپر بٹھایا گیا، باندھ کے ان کو، اور نیچے نیزوں سے اس کو اوپر کیا گیا اور زور لگا کے ایسے پھینکا گیا۔ ایک برا بن مالک ہیں اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر اندر باندھ ہے۔ ایک برا بن مالک اکیلے لڑتے انہوں نے دروازے کو کھولا اور جناب پھر مسلمانوں کا لشکر اندر گیا۔ پھر جو گاجر اور مولی کی طرح کاٹے، اور یہ جو تھا مسلمہ بن کذاب جو خود کو نبوت کا دعوے دار کہتا تھا، حال اس کا یہ تھا، اس کو کہا جاتا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب کریم نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، تم بھی کیوں کرو؟ جیسے ایک محمد بن حاتب فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا کہ بیٹے تیری عمر بہت چھوٹی سی تھی اور میں حبشہ سے تجھے لے کر واپس آ رہی تھی، ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا جب ہم نے پڑاؤ کیا مدینہ المنورہ سے، تو میں نے ہانڈی چڑھائی، اس پہ سالن پکانا شروع کیا، تو لکڑیاں کم پڑ گئی، میں لکڑیاں دیکھنے گئی تو پیچھے سے تو چھوٹا تھا، تو نے ہانڈی کو کھینچا اور وہ تیرے بازو پہ گر گیا، بازو جل گیا۔
میں تجھے اٹھا کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے، اس کا پورا بازو جل گیا ہے، تو مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرماتی ہیں کہ محمد بن حاتب کو کہا، بیٹا تیرے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، تیرے اس جلے ہوئے حصے پہ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور کا لعاب دہن لگا ہی تھا کہ رب کریم نے شفا عطا فرمائی۔ حضور کے تو معجزات ہیں۔ اس سے کہا گیا کہ تم بھی کو دکھاؤ، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی بچے کو لے کر آؤ۔ بچے کو لے کر آئے، اس نے اس کے ہاتھ پہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں یوں کیا، بھی میرا معجزہ دیکھو۔ تو جیسے ہی ہاتھ آیا وہ گنجا ہو گیا۔ کیا ہو گیا یہ؟ گنجا ہی ہو گیا۔ کنویں پہ اس نے کہا جی میں بھی اپنا وہ گند ڈالتا ہوں، منہ سے نکلا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انشاءاللہ تو نہیں، کہنے لگا جی کہ میں ڈالتا ہوں تھوک تو دیکھنا بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اس نے جیسے ہی اپنا وہ گند بنا ڈالا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کڑوا۔ یہ اس کے حالات تھے۔ تو اب جب اندر جناب آمنے سامنے لشکر ہوئے نا، تو اس کو کسی نے کہا بھی وہ سنا تیرے کو جڑا وہی لے کے ہوندا ہوں کی کہندا ہے، ہن کی کریے؟ تو اس نے اپنے اوپر وہ ڈالا، چادر ڈالی اور یوں یوں کیا اور کہنے لگا جی وہی آئیے کہ ثابت قدم رہو، کامیابی صرف تمہاری ہے۔ اور پھر جناب لڑے، پھر لڑے، پھر لڑے۔ اب ہاتھ پیر نظر نہیں آ رہے تھے تو دل دہل رہے تھے۔ اصحاب رسول تو 13,000 کے باوجود بھی کھڑے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے ہم جناب نہ اسلحہ دیکھتے ہیں نہ تعداد دیکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ صرف رب کریم کی ذات پہ ہوتا ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب اس نے چودھری صاحب نے پھر اپنے اوپر چادروں کو ڈالا۔ اب اس نے حالات تو دیکھ لیے، سر کو ہلایا، یوں یوں کیا اور کہنے لگا وہی آئی ہے کہ بھاگو۔ کیا کرو گی؟ بھاگو۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ جو امت کے سردار، امت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں جن کا نام حضور جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے، جنہیں اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کا شیر کہا۔ شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پہ ہوتی تھی اس وقت ہم بھی ندی دو جہاں کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کن کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا بہادر اور شجاع بنایا تھا، تو یہ کیا کہنے لگا؟ پجیے، وہی کی آئی ہے اتھوں پجو۔ تو پھر جناب اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت وحشی کو عطا فرمائی، انہوں نے مارا اس کو نیزہ اور گرا لیا۔ باقی پکڑ پکڑ ہوئی، بہت سے قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرما دی۔ آپ اندازہ کیجیے جو ثابت بن قیس بن شماس حضور کے ساتھ گئے تھے نا جی مذاکرات کے لیے، یہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا، مسلمانوں بات یہ ہے آج رسول دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی خطب نبوت پہ پہرا دینے کی بات ہے۔ میں اس لشکر میں گھس جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا، یا مار دوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ حضور فاروق اعظم کے جو بھائی ہیں زید بن خطاب، انہوں نے جناب یہ نعرہ مارا کہ لوگوں سنو، میں ہوں زید بن خطاب، میں رسول دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اس لشکر میں گھس جاؤں گا، یا ماروں گا یا مر جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ جتنوں کو مار سکا ماروں گا، شہید ہو گیا تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن پہرا دیتے ہوئے جاؤں گا کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ لوگوں 30 کے قریب دجال کذاب آئیں گے، جنہیں لگے گا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، وہ دعویٰ کریں گے جھوٹا، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو ڈیٹا نکالا ہے، آپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ کسی نے 22، کسی نے 24 کے قریب یہ مرزا
کانے قادیانی تک شمار کیے، 22 یا 24 کے قریب لوگ کو ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود ہی کیا۔ کائنات کا خالق جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے۔ کائنات کا خالق جب ہمیں موت آئے تو پیارے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں میرے رب کریم مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے۔